اچھا تو اب یہاں سے آپ نے فرینچائز لی اور یہاں سے آپ نے یعنی بزنس بھی ایک شروع ہو گیا. بزنس تو شروع سے ہو رہا ہے, میٹرک سے ہو رہا ہے. اچھا اب اور مزید جو انوویشن ٹیکنالوجی میں آپ نے کی وہ خود بخود آتی گئیں یا ایک تھاٹ پروسیس تھا جو چل رہا تھا امپرووائز کرنے کا, کیا ہوا؟ میرے نزدیک جو میرا پہلا پیٹنٹ جس کے لیے میں نے فائل کیا وہ جو آپ کی ایجاد یعنی تھی پیٹنٹ. اچھا ایجاد تو بہت ساری کر چکا تھا میں اس وقت, لیکن پیٹنٹ فائل نہیں کیا تھا. اچھا ایجاد جو میری پہلی ایجاد کہہ لیجیے وہ تھا کہ انٹرنیٹ کے تھرو کسی بھی ڈیوائس پہ فون دوسری کسی اور ملک کا نمبر کسی اور ملک میں بچتا ہو. دیٹ واز این انوویشن which I did, and at that time it was 2001. I was told by the patent attorney it will cost me $10,000 to patent it. تو میں نے کہا نہیں جی سوری, میرے پاس 10,000 فالتو نہیں ہے, میں نے پیٹنٹ نہیں کرائی. اور but that was the first amazing thing which I did, I think for everyone, was کہ آپ امریکہ کا نمبر ڈائل کریں اور پاکستان میں وہ گھنٹی بجتی تھی اس کی. That's what I did in 2001. And اس کے بعد we created, I went to the US. وہاں پہ جا کے میں نے اپنی بزنس کو سٹارٹ کیا, اس کو پروموٹ کیا. اینڈ اس کے بعد جہاں مسئلے آتے تھے, جب کسی نے یہ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے, مجھے آئیڈیا ہے کہ ہو سکتا ہے, دیٹ از ویئر آئی ایونچولی اسٹارٹڈ اے بزنس فار دیٹ. کہ جہاں پہ کسی نے یہ کہا کہ یہ امپاسبل ہے, تو بھائی میرا سوال یہ ہوتا ہے کیوں امپاسبل ہے, لاجکلی سمجھاؤ. اگر لاجکلی سمجھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. ایک پیٹنٹ تو یہ ہے آپ کا, اور جو ٹیکنالوجی جو پیٹنٹ میری ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے ہماری کمپنی کی, اس کا نام ہے DIDX. DID فون نمبر کو کہتے ہیں, اس کا ٹرمینالوجی ہوتا ہے DID نمبر کو فون نمبر کہتے ہیں. تو وہ ایک مارکیٹ پلیس ہم نے بنائی کہ دنیا میں کوئی بھی ٹیلی فون کمپنی کسی بھی اور ٹیلی فون کمپنی کو اپنے ملک کا نمبر بیچنے کے لیے دے دے اور آپ اپنے کسی اور ملک کے اندر اس کال کو ریسیو کر سکیں. تو میرے فون کے اوپر اس وقت 23 فون لائنیں چل رہی ہیں 23 ملکوں کی. تو کوئی بھی کال اگر میں سنگاپور میں کرے گا تو میں جہاں بھی دنیا میں ہوں گا وہ کال آ جائے گی. میں امریکہ میں کرے گا تو پاکستان آ جائے گی, ملیشیا میں کرے گا تو پاکستان جائے گی, UK میں کرے گا تو پاکستان آ جائے گی. سو اس کی ایک ایکسچینج بنائی, ایکسچینج ایز اے مارکیٹ پلیس بنائی کہ AT&T کو برٹش ٹیلی کام کو نمبر بیچنا ہے یا برٹش ٹیلی کام کو AT&T کو بیچنا ہے. تو ایک نیش تھا, بہت ہی چھوٹا سا نیش تھا جو کہ کوئی نہیں کیٹر کرتا تھا. اچھا. سو وی کیپچرڈ دیٹ. ٹوڈے وی ہیو 20,000 companies in the world using that. فون کمپنیز 20,000 companies. فون کمپنی 17 ملین فون لائن اس نیٹ ورک پہ ہیں. سب 17 ملین جی. PTCL کے بعد 6 ملین لائن ہے ٹوٹل PTCL کی, اور آپ 17 ملین لائن ہو کی اس کے اس نیٹ ورک پہ ہیں. ویری گڈ. اچھا یہ تو ہو گیا پیٹنٹ. اور بھی کچھ پیٹنٹ آپ نے کچھ انوویشنز یا کوئی انوینشنز کی ہے؟ میرا پیٹنٹ سے بہت اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیٹنٹ ہونی نہیں چاہیے. اچھا. اور حقوق نہیں, مطلب ایک آدمی نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کا ڈیو شیئر تو جانا چاہیے. تو اگر ہم اسی رول کو فالو کریں تو آج شاید اگر ہم بریڈ جب خرید رہے ہوتے تو کسی کی ہمیں اس کو رائلٹی پے کرنی ہوتی. تو آج ہم جب روٹی خریدتے, پیزا خریدتے, ڈبل روٹی خریدتے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کسی نے تو انوینٹ کیا ہوگا. پہیا خریدتے تو کسی نے تو انوینٹ کیا تھا. کیا آج تک ہم اسی کو پیٹنٹ فالو کرتے رہے, کیا ہم اس کو رائلٹی پے کرتے رہے؟ تو کمپنیز کیا کرتی ہیں, پیٹنٹ بناتی ہیں 20 سال کے لیے الاؤ ہوتا ہے, پیٹنٹ کے بعد فری ہو جاتا ہے. جی. 19ویں سال جا کے اس کا تھوڑا سا چینج کر کے پھر اور پیٹنٹ بنا لیتے ہیں. تو آج جو امریکہ میں جینیٹک فوڈس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے پسند کا بیج بھی نہیں اگا سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کو کنٹرول کر لیا ان پیٹنٹس کے ذریعے. تو اگر ہم پیٹنٹس کو فالو کرتے رہے تو ہمارا جو ہیومن کائنڈ ہے وہ بڑی خطرناک جگہ جا رہی ہے. اچھا. کہ ہر چیز کے اوپر پیٹنٹ اگر ہم لگا دیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا آگے جا کے جینا. اس لیے میں آئی بلیو ان اوپن سورس, یعنی کہ سورس بھی اوپن کر دیں, آئیڈیا بھی فلوٹ کر دیں. اگر کوئی آپ کا آئیڈیا کاپی کر سکتا ہے تو پلیز go ahead. What that does to me is it makes me faster than the other guy. نہیں مگر business wise آپ کو نقصان نہیں ہوتا. It makes me faster than the other guy. آپ اس میں پیٹنٹ کیا کرتا ہے, مزید انوویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. پیٹنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کی کمپٹیشن کو مار دیتا ہے. جب آپ نے کمپٹیشن کو مار دیا تو آپ کی اپنی اسپیڈ سلو ہو گئی. آپ نے کہا اب آپ ریلیکس ہوتے ہیں, اب میں 20 سال تک آرام سے کھاؤں گا. ویل ٹیکن. ایک اور کالر ہے تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, میں شوکت صاحب بول رہا ہوں جناب. جی جناب شوکت صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام. جناب علی کیسے ہیں جو بھائی؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک شوکت بھائی. اچھا یہ پوچھ کہنا چاہ رہا تھا ریحان صاحب کو کہ ان کے بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں اور یہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں,
لیکن یہ تھوڑا سا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اگر یہ کچھ اس کو اس طریقے سے بیان کرے اور تاکہ عام عوام کو سمجھ میں آ جائے بات کی، یہ بات جو ان کی جو ایجادات ہیں اور جو ان کے نمبرز ہیں دوسرے ملکوں میں چل رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، بڑا اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس کو کامن کرنے کے لیے، لے مین کو سمجھانے کے لیے ان کو کچھ کرنا پڑے گا. بالکل، پوائنٹ ویل ٹیکن شوکت صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایڈورٹائز کریں یا آئی ڈونٹ نو، اب ٹی وی پہ تو آئے ہیں ماشاءاللہ، اس کے ذریعے سے ان سے کہیں اور بھی آئیں ٹی وی کے اوپر اور یہ بیان کریں، اور اس طرح کے عام پبلک تک ان کا میسج پہنچنا چاہیے. عام پبلک تک میسج پہنچنا چاہیے جناب. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو زیادہ ہی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں بتا رہے تھے. ہمارے ایک کالر ہیں، ویور ہیں، ان کی رائے ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک لے مین، مجھ جیسے لے مین، میں بڑا ٹیکنالوجی شائع قسم کا آدمی ہوں، میں سمجھنے کی کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ پورا پروگرام جو ہے میں آپ سے نمبر سمجھنے میں گزار دوں گا، لیکن اب شوکت صاحب کے فون سے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ ہم کمیونیکیٹ کر نہیں پا رہے ہیں، تو ایک ذرا سی ایکسرسائز کرتے ہیں. شوکت صاحب بہت بہت شکریہ ٹیلی فون کرنے کا، تھینک یو ویری مچ صاحب. ہاں جی، اب یہ جو ایک نمبر یہاں پہ آیا، نمبر وہاں پہ آیا، جلدی سے. اصل میں ایک اگر آپ ڈاکٹر کو بلا کے کہیں گے کہ سرجری کیسے کرتے ہیں، تو وہ سرجری ہی کو سمجھنے کے لیے چیز ہے. تو اٹس اے B2B بزنس، یعنی کہ بزنس ٹو بزنس کی پروڈکٹ ہے. صحیح. تو لے مین کے لیے وہ پروڈکٹ ہم نے بنائی ہی نہیں ہے. تو جب بنائی ہی نہیں ہے تو میں سمجھاؤں کس طرح. مگر لے مین تو اس سے فائدہ کہیں نہ کہیں تو اٹھائے گا نا، کہیں اینڈ یوزر آپ کا جو ہوگا وہ تو لے مین ہوگا نا. ہم اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ ہماری جو کسٹمر ہے وہ موبی لنک ہو سکتا ہے، اچھا یو فون ہو سکتا ہے. یو فون آپ کو ایک آفر دے گا کہ ہم آپ سے 500 روپے مہینہ لیں گے، آپ کے ایگزسٹنگ نمبر کے اوپر آپ کو ایک امریکہ کا نمبر کھول دیں گے. اور اب آپ کا جو ساتھی امریکہ پہ کال کریں گے ان کو لانگ ڈسٹینس چارج، یعنی کہ کوئی لانگ ڈسٹینس چارج لوکل کال ہوگی، لوکل کال ہوگی. اور آپ اپنے بزنس کارڈ پہ چھپائیں گے جی یہ میرا امریکہ کا نمبر ہے. اب ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ گئی. اب اس سے پاکستان کا امیج، جو اب ایک آدمی پاکستان اگر کال کرتا ہے تو AT&T $3 منٹ کا چارج کرتا ہے اور لوکل کال فری میں کرتا ہے. تو پاکستان جب کال آتی ہے تو وہ نیٹ ورکس کے تھرو ہوتے ہوئے یو فون کے پاس آتے ہوئے یو فون آپ کو آپ کے موبائل پہ کال کو ڈیلیور کر دے گی. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہو جائے گا. اگر آپ بزنس مین ہیں آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہو جائے گا. آپ ایسی والدہ ہیں جن کے بچے باہر رہتے ہیں، وہ بچے آرام سے آپ کو سستے میں کال کر سکتے ہیں. اس فلاسفی سے اگین مارکیٹنگ پاکستان کی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کے قریب آ گئے. سمجھ گیا. آسان الفاظ میں اور اکنامیکل، یعنی سستا بھی ہو گیا. ناٹ نیسسریلی، کیونکہ آپ تو 500 روپے زیادہ دے رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی میں کال ریسیو کرنے کے پیسے کیوں دوں. تو اس کی ایگزامپل اسی طرح ہے کہ جب آپ کسی مال میں نیچے دکان کھولتے ہیں تو آپ اپنے کسٹمر کے قریب آ جاتے ہیں. کسٹمر اگر 90 فلور پہ آپ دکان کھولیں گے تو وہ بھی آئے گا لیکن کم آئیں گے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کے بزنس کارڈ پہ امریکہ کا نمبر لکھا ہوگا اور آپ کا کسٹمر امریکہ میں ہی رہتا ہے تو وہ لوکل کال کرے گا، اس کے لیے آپ امریکہ میں ہوئے. یہ ایک اپارچونٹی آسانی آ گئی. ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو ہے. اس کے بعد یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کے پاس جو پلانس ہیں، کچھ آپ نے نوجوانوں کے لیے بہت اچھے اچھے پلانس کچھ ہیں، ان کو بزنس کی طرف راغب کرنے کے لیے، انٹرپرینورشپ سکلز کو ان کی پالش کرنے کے لیے، اس پر ضرور بات کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد خواتین حضرات، ریحان اللہ والا صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا مت. بالکل چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.